أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے انسانوں کی دو جماعتیں دنیا کے اندر پیدا کی. ایک وہ لوگ جو اہل ایمان کے اندر داخل ہیں اور ایک وہ جو اہل کفر کے اندر داخل ہیں. جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی بات کو مان لیا، مومنین کے زمرے کے اندر داخل ہو گئے، یہ نجات والا فرقہ، نجات والی جماعت. اور جن لوگوں نے اللہ رب العزت اپنے پالن ہار کا انکار کر دیا، یہ منکرین کی جماعت. ان دونوں جماعتوں کے لیے اللہ نے آخرت کے اندر دو ٹھکانے تیار کیے ہیں، ایک کا نام جہنم اور ایک کا نام جنت. اللہ رب العزت نے لوگوں کو دنیا کے اندر بھیجا صرف اپنی معرفت کے لیے. لوگوں نے اس کی مخالفت کر کے دوسرا راستہ اختیار کر لیا جو اہل کفر کا تھا، نافرمان کا تھا، منکرین کا تھا. ایسے لوگ دنیا کے اندر رہیں تو اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے دو سلسلے قائم فرمائے، ایک کتاب اللہ کا اور ایک رسول اللہ کا. کتابیں بھی لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت بھیجتے رہے. حضرات انبیاءوں کو، حضرات رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے. دونوں طریقوں سے اللہ رب العزت نے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے راستے اور اسباب پیدا کر دیے کہ دیکھو تم رسولوں کی باتوں کو مان لو، رسول جو وثیقہ جو کتاب لے کر کے آئے ہیں اس کے اوپر ایمان لے آؤ.
حضرات انبیاء نے دعوت دی، انبیاؤں نے اللہ رب العزت کی طرف بلایا، ان لوگوں نے نافرمانی اور سرکشی کر دی۔ جب انتہا ہو گئی تو اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے ایمان نہ لائے۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ انہیں ایمان نہ لانے کی چھوٹ دے دی، بلکہ یہ تھا کہ جب اپنا اچھا برا تم نہیں سمجھ رہے ہو، اللہ رب العزت کو تم نہیں پہچان رہے ہو، اپنے پروردگار اور پالنہار سے تم روگردانی کر رہے ہو، تو پھر تم جو چاہو وہ اختیار کرو۔ اگر تم نے نافرمانی کی ہے تو پھر تمہارا حال کیا ہوگا، اہل کفر کا حال کیا ہوگا، منکرین کا حال کیا ہوگا، اس کو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ مثل الذین کفروا بربہم، اگر تم ان لوگوں کے حالت سے واقف ہونا چاہتے ہو جو اپنے رب کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ایسا رب کہ جس نے بے شمار نعمتیں تمہارے اوپر نچھاور کی ہیں۔ آپ سورہ رحمان کے اندر دیکھیں گے، قاری جب تلاوت کرتا ہے، امام جب سورہ رحمان کو پڑھتا ہے تو بار بار ایک آیت آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ انسانوں کو اور جناتوں کو مخاطب کر کے اللہ نے یوں کہا کہ بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کر دو گے، کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کر دو گے، کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ آپ جب سے وجود کے اندر آئے ہیں اس وقت سے لے کے جب تک قبر کی مٹی تک نہیں پہنچتے، ہر آن ہر لمحہ آپ کو اللہ کی نعمتیں کتنی ملتی ہیں اس کا اندازہ نہیں۔ آپ سب سے معمولی نعمت کو دیکھ لیجئے، انسان کے سانس کے لیے ہوا کا ہونا ضروری ہے، اگر یہ ہوا نہ ہو تو ایک لمحے کے لیے انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کو آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو کیسے مارے مارے پھرتے ہیں، سلنڈر کو لے کر کے آتے ہیں، آکسیجن کا انتظام کرتے ہیں، ہزار روپے نہیں کئی ہزار روپے دے کر کے حاصل کرتے ہیں، اور وہ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے۔ رب کریم کو دیکھیے، جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں 50 60 70 80 90 سال سے برابر یہ نعمت جو ہے سانس کی ہوا کی فری کے اندر دے رہے ہیں۔ اگر اس کی نعمت کا اگر آپ قیمت دینا چاہیں تو پوری زندگی لگا کر کے بھی نہیں دے سکتے، یہ معمولی سی نعمت۔ دوسری نعمت پانی ہے جس کو بے تحاشا بہاتے ہیں، ایک لوٹے پانی کے اندر آپ وضو کر سکتے ہیں، لیکن آپ ٹوٹی کے سامنے بیٹھ گئے، ایک بالٹی پانی بہا رہے ہیں اور آپ کو اس پانی کا احساس نہیں ہے۔ ان علاقوں کے اندر دیکھیے کہ جن علاقوں کے اندر پانی قیمتاً دستیاب ہوتا ہے تو وہ ایک ایک بوند کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کے علاقے کے اندر فری کے اندر پانی کر دیا، بغیر کسی چیز کے پانی کا آپ کو نچھاور کر دیا ہے۔ ایسی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، قیامت کے روز تم کن کن چیزوں کا انکار کرو گے؟ یہ تو معمولی ہے، اور اس سے بڑی بڑی نعمتیں آپ دیکھتے ہیں۔ آپ کو رہائش کے لیے مکان دیا ہے، آپ کو کھانے پینے کے لیے انواع و اقسام کی غذا اور میوے جات عنایت کیے ہیں، آپ کے پہننے کے لیے عمدہ بہترین ملبوسات کا انتظام کیا ہے، آپ کو سفر کرنے کے لیے اعلیٰ درجے کی سہولت کے لیے گاڑیاں فراہم کی ہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں اور تم اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، یہ کیسی نادانی کی بات ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم، کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اگر تم اس رب کی نافرمانی کر رہے ہو تو پھر ایسے نافرمان لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے، آپ نے دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سا بھی احسان کرتا،
تو انسان اس کے آگے جھکا جاتا ہے۔ عرب والے کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان، انسان تو احسان کا غلام ہوتا ہے، کسی نے احسان کر دیا اس کے آگے گردن جھکا کر کے رکھتا ہے۔ لیکن رب العزت نے تم پر کتنے احسانات کیے ہیں، اللہ نے تمہیں کتنے انعامات سے نوازا ہے، اس کا تو شکریہ اور اس کا حق تو یہ تھا کہ اپنی گردن کو کبھی اوپر نہ اٹھاتے، رب کریم کے سجدے کے لیے اپنی پیشانی کو جھکاتے رہتے، گھستے رہتے، تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ لیکن نافرمانی شروع کر دی تو جو لوگ نافرمان ہیں، اپنے رب کے باغی ہیں، اپنے رب کا انکار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کی مثال دی ہے قرآن کریم کے اندر کہ جو دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے خوش رہتا ہے، مگن رہتا ہے، اپنے رب کو بھولا ہوا ہے، اپنے رب کو فراموش کر چکا ہے، اپنے پالن ہار اور پیدا کرنے والوں کو بھلا چکا ہے، ایسے لوگوں کا حال یہ ہے اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف۔ یہ لوگ دنیا کے اندر اگر کام کر رہے ہیں، چاہے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن رب کو بھلا کر کے، رب کا انکار کر کے کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کے تمام اعمال کا حال یہ ہے کہ جیسے ایک راکھ ہو، لکڑی آپ نے جلائی، اپلے آپ نے جلائے، جل کر کے وہ خاک ہو گئی، راکھ ہو گئی ہے، اب اس راکھ کا وجود نہیں ہوتا ہے، اس راکھ کو تیز ہوا جدھر سے چل رہی ہے اس کے سامنے رکھ دو، اور وہ تیز ہوا بھی اس دن کی ہو جو آندھی اور طوفان والا دن ہو، آپ معمولی سے ہوا کے اندر رکھ دو تو اسی کے سامنے ساری ہوا کے اڑ جاتی ہے راکھ، اور اگر تیز ہوا ہو، مثلا کولر چل رہا ہے، طوفانی کولر چل رہا ہے، طوفانی پنکھا چل رہا ہے، اس کے سامنے رکھ دو تو ایک لمحے کے لیے وہ راکھ رک نہیں پاتی ہے، ایسی بکھر جاتی ہے، منتشر ہو جاتی ہے کہ پھر اس کا اکٹھا کرنا ناممکن اور محال ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے اعمال جو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی مرضی چلاتے ہیں، اور اپنے طریقے سے اس کی عبادت اگر کرتے ہیں، اپنے ذہن کے اندر اختراع کر کے کوئی طریقہ ایجاد کر کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے تمام اعمال کا حال ایسا ہے جیسا کہ اس راکھ کو تیز ہوا کے اندر، آندھی والے دن کے اندر رکھ دیا جائے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، تو جیسے لمحوں کے اندر اس راکھ کا پتہ نہیں رہتا ہے، ایسے ہی یہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں، اگر یہ اعمال کرتے ہیں، جب اللہ کے پاس جائیں گے تو ان کے اعمال کا وجود نہیں ہوگا، جیسے اس راکھ کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ایسے ان لوگوں کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جو رب کو ناراض کر کے اپنے اعمال کرتے ہیں، جو ان کے ہاتھ کے اندر ان کی کمائی میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رب کا انکار کر کے چاہے کتنا ہی خدمت خلق کے اندر لگا دیا جائے، اللہ کی نافرمانی کر کے کتنا ہی لوگوں کو فائدہ پہنچا دیا جائے، رب کریم کی بارگاہ کے اندر وہ اعمال مقبول نہیں ہوتے ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی ہے دور بہک کر کے گمراہ ہو جانا۔ آدمی اپنی سوچ، آج ہم اپنا جائزہ لیں، یہ تو منکرین کے لیے بارے میں اللہ نے نازل فرمایا ہے، لیکن ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمارا حال بھی ان سے خالی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہم، اللہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے 5 مرتبہ مسجد کے اندر آ جاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کر کے کہنا کتنی مرتبہ ہم آتے ہیں؟ نہ فجر میں ہم آتے ہیں، نہ ظہر میں ہم آتے ہیں، نہ عصر میں، نہ مغرب میں، نہ عشاء میں۔ ہماری مرضی اگر ہوتی ہے تو 2 رکعت جمعے کی نماز پڑھ لی ہے، ہماری مرضی ہوتی ہے تو ہم 2 رکعت عید کے 2 گانے کو ادا کر لیتے ہیں۔ ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ اپنے رب کے سامنے جانا ہے، اس سے بڑھ کر کے ہماری نالائقی کیا ہوگی کہ اندازہ لگائیے۔ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے بھائیوں کے جنازے کو کاندھا دے کر کے قبرستان تک پہنچاتے ہیں۔ شاید کوئی دن ایسا گزرتا ہو جہاں ہماری نظروں یا ہمارے کانوں سے
یہ پتہ نہ چلتا ہو کہ فلاں علاقے کے اندر کسی کا انتقال ہو گیا. آج تو مسجد کے مائکوں سے اعلان ہوتا ہے, آپ فجر کی نماز پڑھیں گے تو ایک دم سب سے پہلے آپ کے کانوں کے اندر یہی آواز آتی ہے کہ فلاں کے بیٹے کا, فلاں کے بھائی کا, فلاں کی ماں کا, فلاں کی بیوی کا انتقال ہو گیا. ہم اپنی کانوں سے ہیں, کل ایک دن ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا کہ ہمیں بھی اٹھا کر کے کاندھے دے کر کے قبرستان تک پہنچائیں گے. اپنے آنکھوں سے ہم, اپنے کانوں سے ہم سنتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہمارا عزیز دنیا سے رخصت ہو گیا. مسجد کے اندر جنازے کی نماز ہو رہی ہے, ہمیں اس دن بھی توفیق نہیں ہوتی ہے نماز پڑھنے کی. آپ دیکھ لیے مسجد کے باہر لائن لگا کر کے ہم کھڑے ہیں کہ کب اندر سے امام صاحب جنازے کی نماز پڑھا کر کے میت کو باہر رخصت کرتے ہیں اور اب اس کو لے کر کے ہم قبرستان پہنچتے ہیں. اس دن بھی ہمیں ڈر نہیں ہوتا ہے, اس دن بھی اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے. جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی آدمی کسی میت کے جنازے میں شرکت کرتا ہے تو نقد انعام اللہ تعالیٰ اس کو یہ دیتا ہے کہ جتنے نماز کے اندر شریک ہو کر کے اس میت کے ساتھ چلتے ہیں تو میت کی مغفرت کرنے سے پہلے ان ساتھ والوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں. اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, لیکن ہماری نالائقی کا اور ہماری کمزرفی کا یہ حال ہے کہ جنازے کی نماز میں بھی ہم شریک نہیں ہوتے ہیں, ہم باہر ہی کھڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے 18 نمبر رفیقیہ مسجد, شاید کوئی دن گزرتا ہو کہ وہاں جنازے کی نماز نہیں ہوتی. آپ ظہر میں دیکھ لیجئے کہ باہر لائن لگا کر کے کھڑے ہوئے ہوں گے, یا اگر ہوا تو قبرستان میں جا کر کے بیٹھ گئے ہیں, کام سے سیدھے وہیں پہنچ گئے ہیں. نہ ظہر کی نماز کا ہمیں پتہ ہے, نہ جنازے کی نماز کا ہمیں پتہ ہے. تو ہمارا حال بھی تو یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے رب کی عبادت کرتے, ہم اپنی مرضی سے اپنے طریقے کو اختیار کرتے ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتا کر کے گئے ہیں ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. آپ دیکھیے ہماری مسجد ویران پڑی ہوئی ہے, ہم اگر ایک آدمی آ جائے تو مسجد ناکافی ہو جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا جی کرتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں, اور اگر جی نہیں کرتا ہے تو ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں. کون سی حالت ہماری ایسی ہے کہ منکرین میں اور ہمارے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے. ذالک هو الضلال البعید. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی ہے کہ بہک کر کے گمراہ ہو جانا, دور چلے جانا, اور یہی دور چلے جانا ہے کہ اللہ رب العزت سے اتنی دوری بنا لی ہے. مزید اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے امت کو, قوم کو اور انسانوں کو بیدار کرنے کے لیے اللہ کہتے ہیں الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق, کہ ہر انسان کو ہم نے عقل سلیم سے نوازا. ہر انسان اچھے اور برے کے اندر امتیاز کر لیتا ہے. ذرا سا اسے شعور آتا ہے, تمیز آتی ہے, عقل آتی ہے, خرد مندی آتی ہے, تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اپنا کام کرتا ہے تو اس کے اندر اچھائی برائی کو پہچان لیتا ہے. کھانا کھاتا ہے تو اچھے اور برے کو پہچان لیتا ہے. کپڑا ہے, لباس ہے تو اچھے اور برے کو پہچان لیتا ہے. حتیٰ کہ چھوٹا سا بچہ بھی ہوتا ہے, اگر والدین کے ساتھ میں بازار میں جاتا ہے تو باپ اگر ہلکی چیز دلواتا ہے تو سمجھ جاتا ہے یہ کم درجے کی ہے, اچھی چیز کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے. اس کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے, اور عقل دیتے دیتے جب وہ پختہ ہو جاتا ہے, بالغ ہو جاتا ہے, پوری عقل مند آ جاتی ہے, سمجھداری آ جاتی ہے, تو اس سمجھداری سے جب دنیا کی ساری چیزوں کے اندر اچھائی اور برائی کا وہ امتیاز کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت کو نہیں پہچان سکتا کہ جس نے آسمانوں کو بنایا ہے, جس نے زمینوں کو بنایا ہے, اور آسمان اور زمین کے اندر کوئی کجروی نہیں ہے, کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. مستری کو آپ دیکھ لیجئے, ماہر مستری ہوتا, حاجی یونس بیٹھے ہیں, لیکن کام کرتے کرتے یہ بھی چوک جاتے ہیں, لینٹر کا ڈھال ادھر کو دینا ہے ادھر کو دے دیتے ہیں. مستری ہوتا ہے, ماہر ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر کمی ہو جاتی ہے. حاجی ایوب بیٹھے ہیں, کپڑا بنتے ہیں, پکے انصاری ہیں, لیکن کبھی کپڑا بنتے بنتے جھیری اس کے اندر آ جاتی ہے.
جو کام کرتے ہیں اس کے اندر کمی کبھی نہ کبھی آ جاتی ہے، کبھی لاپرواہی کی وجہ سے، کبھی غفلت کی وجہ سے، کبھی نوم اور نیند آ جانے کی وجہ سے، لیکن اللہ رب العزت نے آسمان بنائے ہیں، 7 آسمان بنائے ہیں، لیکن کسی آسمان کے اندر آپ کو رتی برابر جھیری نظر نہیں آئے گی، رتی برابر اس کے اندر موٹا پتلا نظر نہیں آئے گا، اس کے اندر کوئی آپ کو ستون نظر نہیں آئے گا۔ مستری کہہ دے گا ادھر آپ نے پلر نہیں دیا تھا، ڈھال ادھر کو ہو گیا، لیکن رب کریم کو دیکھیے، اس نے آسمانوں کو بنایا ہے، کہیں کوئی ستون نہیں دیا ہے، کوئی عمارت نہیں دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ تو انسان اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا ہے کہ دنیا کا ہر انسان کام کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس سے کمی اور چوک ہو جاتی ہے، اس کے کام کے اندر کوئی نقص ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آسمانوں کو بنایا ہے، زمینوں کو بنایا ہے، لیکن اس کے اندر کہیں کمی نہیں رکھی۔ آپ زمین کو دیکھیے کہ زمین ساری دنیا جانتی ہے کہ اسے جو اللہ نے بنایا ہے پانی کے اوپر بنایا، پھر اس پانی کے نیچے اللہ نے زمین بنائی، پھر پانی بنایا ہے، پھر زمین بنائی ہے، لیکن کبھی آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ زمین جو ہے پلٹ گئی۔ ایسا نہیں ہوا ہے کہ اس زمین نے انسانوں کو نقصان پہنچا دیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے متوازن کیا ہے اور زمین کو انسان کے تابع بنا دیا ہے۔ اگر پختہ عمارت بنانا چاہتا ہے، 100 منزلہ بنانا چاہتا ہے، اسے بھی اس پر روک دیتا ہے، اور اسی جگہ سے اگر پانی نکالنا چاہتا ہے تو وہ پانی نکال کر کے اوپر لے آتا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہیں سے پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا جائے اور وہیں پر 100 منزلہ عمارت بھی بنا دی جائے، اس لیے کہ جہاں پانی ہوگا وہ تری لاتا ہے اور نقصان کرتا ہے، لیکن زمین کو اللہ نے ایسا بنا دیا، پانی لینا چاہے تو پانی لے سکتا ہے، عمارت بنانا چاہے عمارت بنا سکتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کھیتی اگانا چاہے کھیتی اگا سکتا ہے، درختوں کو کھڑا کرنا چاہے درخت کھڑے کر سکتا ہے۔ یہ رب کریم کی بنائی ہوئی ہے، کیا اس کو دیکھ کر کے احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا پالنہار کوئی ہوگا، ہمارا پیدا کرنے والا کوئی ہوگا؟ اسی کو دیکھ کر کے کہ اللہ نے صحیح جیسے چاہا ایسے بنا دیا۔ اللہ نے پہاڑوں کو جہاں ضرورت سمجھی وہاں پہاڑ بنا دیے، اللہ نے جہاں ضرورت سمجھی چشمے کی وہاں چشمے کو جاری کر دیا، اللہ نے جہاں بہتر سمجھا دریا سمندر کو جاری کرنا وہ تمام جاری کر دیے، جہاں چاہا زمین کو بچھانا زمین کو بچھا دیا، جہاں چاہا زمین کو پختہ کرنا وہاں پختہ کر دیا، جہاں چاہا نرم کرنا نرم کر دیا، جب چاہا اللہ نے پتھر کو سخت کرنا تو پتھر کو سخت بنا دیا، جہاں چاہا چشمے کو اور پتھر کو نرم کرنا اسے نرم کر دیا۔ یہ رب کریم ہے، اس کو دیکھ کر کے انسان اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ ایک مستری اچھا کام کرتا ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے، وہ ماہر ہے، اور اس کے آگے اپنے سامنے زانوِ تلمذ اختیار کرتا ہے، اس کو بڑا سمجھتا ہے، احترام کرتا ہے اور اس کی رائے کو مانتا ہے۔ اور رب کریم ایسا کاری کا ایسا صنع ہے، ایسا صانع ہے کہ اس نے جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ ساری برابر انسان کو بنایا، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا پیر سر کے اوپر لگا دیا اور اس کی آنکھ جو ہے پیر کے نیچے لگا دی، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ رحم مادر کے اندر اللہ پیدا کرتا، انسان نہیں دیکھتا ہے، لیکن وہیں پر جس جگہ آنکھ لگنی ہے، ہاتھ لگنے ہیں، انگلیاں بننی ہے، سارے کے سارے وہیں تیار ہوتے ہیں۔ کبھی اس سے گڑبڑی نہیں ہوتی ہے کہ کان بجائے یہاں کے نیچے آ جاتا ہے، ہاتھ بجائے اوپر کے نیچے پہنچ جاتا ہے، پیر کا حصہ نیچے کے اوپر چلا جاتا ہے، سر کے بال تلوے کے نیچے آ جاتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان سمجھتا نہیں ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے۔ یہ کتنا نرا کم عقل ہے، ناسمجھ ہے۔ ایک معمولی انسان، ایک معمولی بچہ اپنے باپ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں یہ والی چاہیے، یہ اچھی ہے، عمدہ ہے، گھٹیا پہ ہاتھ نہیں رکھتا ہے۔ جو عقل مند ہے، ہوش مند ہے، وہ انسان اپنے رب کو کیسے بھول جاتا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو تمہیں ہلاک کر دیتے، اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائیں، ختم کر دے، ویاتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق پیدا کر دے۔
ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے بس پیدا کر دیا تو محتاج ہو گیا تمہارا، اگر تم عبادت کرو گے تو عبادت ہوگی، تم عبادت نہیں کرو گے تو عبادت نہیں ہوگی، تم اللہ کو مانو گے تو اللہ کی تعریف ہوگی، اگر تم اللہ کو نہیں مانو گے تو اللہ کی تعریف نہیں ہوگی، اگر تم اللہ کا کہنا نہیں مانو گے تو اللہ تمہارے پیچھے پیچھے پھرے گا، بھائی مان جاؤ، بھائی مان جاؤ۔ رب کریم ایسا نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ ان یشاء یذہبکم، چاہے تو وہ تم سب کو ہلاک کر دے۔ امم سابقہ کے اوپر نظر ڈال کے دیکھیے، لمحوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو برباد کر دیا ہے۔ قوم لوط کو دیکھیے، قوم عاد کو دیکھیے، قوم سمود کو دیکھیے، قوم صالح کو دیکھیے، اور سب سے بڑے قوم نوح کو دیکھیے کہ پوری دنیا کے نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غرقاب کر دیا تھا، صرف چند لوگوں کو اللہ نے باقی رکھا تھا، سب کو ہلاک کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت چاہے تو سب کو، تم اور ہمیں بھی چاہیں اللہ تو ہلاک کر سکتے ہیں، اور وَيَأْتِ خلق جدید، اور اس کے بدلے کے اندر اللہ دوسری مخلوق پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن کے اندر یہ بات آئے کہ اتنے سارے اللہ نے بنا دیے ہیں، دوبارہ بنائے گا تو بڑا مشکل ہوگا۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ ایک مستری نے 5 منزلہ عمارت بنا دی، اگر اس کو توڑ کر کے زمین بوس کر دیا پھر دوبارہ بنائیں گے تو نہ جانے ایسے ہی نقشے والی بنے گی یا کیسے بنے گی، اور کتنا ٹائم لگے گا، پھر اس مستری کے اندر اب اتنی طاقت ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ اب بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ آدمی نے 50 سال لگا کر کے عمارت کھڑی کی ہے، اسے توڑ دیا گیا، اب اس کو بنانے کے لیے 50 سال اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، ہاتھوں کے اندر وہ طاقت ہے یا نہیں ہے، ذہن کے اندر وہ طاقت ہے یا نہیں ہے، ذہن بدل تو نہیں گیا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بندہ تو محتاج محض ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تب بھی اپنے ہاتھ پاؤں سے کام نہیں کر سکتا ہے، جب بڑھاپے کے اندر پہنچ جاتا ہے تب بھی وہ کام نہیں کر سکتا ہے، اولاد کا مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک جوانی کا دور ہوتا ہے، وہاں جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن یہ جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ آج جتنے یہاں سفید ریش بیٹھے ہیں، کل یہ بھی کسی وقت کے اندر جوان تھے، کل ان کے اندر بھی وہی جوش جوانی موجود تھا، لیکن آج یہ ہے، اور جو عمر ڈھل رہی ہے، عمارت گرتی جا رہی ہے، نہ صحیح طریقے سے چل سکتے ہیں، نہ صحیح طریقے سے کھا سکتے ہیں، نہ صحیح طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے کا محتاج، اب وہ کام کیسے کرے گا، عمارت کیسے بنائے، بلڈنگ کیسے بنائے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ کے اندر اللہ نے فرما دیا یہ کام اللہ کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تمہیں ہلاک کر دیا پھر دوسری لے آئے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تو تمہیں اس وقت کے اندر جب تمہارا وجود بھی نہیں تھا، کوئی خاکہ بھی نہیں تھا، کوئی تصور بھی نہیں تھا، اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا تھا، اللہ نے انہیں دنیا کے اندر پیدا کر دیا۔ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ پیدا کرنا آسان ہوتا ہے۔ آپ آرٹسٹ سے دیکھ لیجئے، ایک مرتبہ کوئی خاکہ بناتا ہے، کوئی بلڈنگ کا بناتا ہے، کسی چیز کا بناتا ہے تو پہلی مرتبہ کے اندر بڑی مشکلیں آتی ہیں، اور جب ایک مرتبہ سامنے آیا تو ذہن کے اندر اس کے فٹ ہو گیا، دوسری مرتبہ فٹاک سے بنا دے گا۔ جب انسانی ذہن کے یہ حال ہے تو انسان کو پیدا کرنے والے کا کیا حال ہوگا۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اگر اللہ تم سب کو ہلاک کر دے اور اس کے بدلے میں نئی مخلوق لے آئے تو یہ اللہ کے لیے بڑی آسانیاں ہیں۔ ان دونوں آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ بتلایا ہے کہ اپنے رب کے حق، اللہ رب کی نعمت کا، اپنے رب کی عبادت کے اندر لگ جاؤ تو یہی تمہارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ اگر تم زمین و آسمان کے اندر غور کر لو تو تم جب بھی اپنے رب کی عبادت کے اندر لگ جاؤ گے کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ آج ہمیں اللہ نے موقع دیا، ہم اپنے ذہن سے سمجھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ کیا اچھا ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا برا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے ذہن کے اندر ہے، اگر اسی کے اوپر غور کر لے تو کبھی اپنے رب کا
باغی نہ ہو، لیکن انسان اتنا غافل ہو چکا ہے کہ اپنے رب کی طرف سے آنکھ بند کر کے پڑا ہوا ہے، وہ اس بھول کے اندر پڑا ہوا ہے کہ ہمیں تو ہمیشہ یہیں رہنا ہے، ہمیں تو یہاں سے جانا ہی نہیں ہے، بس یہی دنیا ہے۔ ہم سے پہلے کتنے ہوئے جو پدرم سلطان بود کا نعرہ لگاتے ہوئے آئے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے، لیکن ان کے کنگال تک نہیں ملتے ہیں، ان کا نام و نشان تک ختم ہو گیا۔ ہمارے آباء و اجداد کو دیکھ لیجئے، ان کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے۔ کل کو ہمارا حال بھی یہی ہونا ہے، اپنے رب کے سامنے جواب دہی ہونی ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی عبادتوں کے اندر لگ جائیں، اس کی مرضیات کے اوپر لگ جائیں۔ اسی واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کرتے تھے، اپنی مرضیات پر لگا، نامرضیات سے بچا، اپنی مرضیات پر زندگی گزارنے والا بنا، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ اور نامرضیات اور مرضیات کا اگر پتہ دیکھنا ہے تو اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا دنیا کے اندر؟ آپ بادشاہ ہوئے تو بادشاہی کے زمانے میں آپ کی کیا حالت تھی؟ اپنے رب کی عبادت کی۔ آپ مزدور ہوئے ہیں تو اس وقت کے اندر آپ کی کیا کیفیت تھی؟ آپ چرواہے بنے ہیں، کیا کیفیت تھی؟ آپ نے ہجرت کی ہے تو آپ کی کیا کیفیت تھی؟ آپ کمزور تھے، اس وقت کے اندر کیا تھی؟ تمام شعبوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے نمونہ چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ کمزور ہیں تو کمزوری کی حالت میں عبادت کیسے کرنی ہے؟ آپ اگر صاحب حیثیت طاقتور ہے تو اس وقت کے اندر آپ کو کیسی عبادت کرنی ہے؟ آپ دیکھیے، آدمی طاقت کے زوم کے اندر ہوتا ہے، اس کو طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، ہر چیز حاصل ہوتی ہے، تو وہ نشے میں مغرور ہوتا ہے، چور ہوتا ہے، اور یہ چاہتا ہے جو سامنے آ جائے گا اس کو خاتمہ کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ کو فتح کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور فاتحانہ شان سے آپ مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس میں طاقت ہے، آپ کے پاس میں ساری چیز ہے۔ بعض صحابہ کی زبان پر الفاظ نکلتے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج جو ہے بدلہ لینے کا دن ہے۔ جن لوگوں نے ہمیں مکہ سے نکالا تھا آج ہم انہیں مکے سے نکال دیں گے، جنہوں نے ہمیں ستایا تھا آج ہم ان کو سزا دیں گے، جنہوں نے ہمیں پریشان کیا تھا آج ہم ان سے پورا پورا بدلہ لیں گے۔ یہ کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبان کے اوپر آیا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال صحابی رسول راوی نقل کرتے ہیں، جب آپ مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو آپ کی گردن جو ہے، آپ کی پیشانی جو ہے، آپ کا چہرہ جو ہے وہ ایسے جھکا ہوا ہے کہ بار بار جس گھوڑے جس سواری پر بیٹھے ہیں اس کی پشت سے لگ جاتا ہے۔ یہ عاجزی اور تواضع ہوتے ہوئے وہاں داخل ہوئے اور جاتوں کے ساتھ یوں کہا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ تم سب کے سب آزاد ہو۔ چاہتے تو مار سکتے تھے، پوری قوت تھی، پوری طاقت تھی، لیکن آپ نے اس طاقت کو استعمال صحیح کیا۔ اللہ نے طاقت دی تو اللہ کی مرضی پر لگائیں، اللہ نے کمزور بنایا ہے تو اللہ کی مرضی کے اوپر لگائیں۔ یہ ہے عبادت، یہ ہے اطاعت، یہ ہے عاجزی، یہی ہے ریاضت، اور یہی اللہ رب العزت کی عبادت اور یہی اس کی معرفت ہے۔ آج ہم کمزور ہوتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے، ذرا سے ہمارے اندر کوئی طاقت آ جائے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ پیسہ نہیں ہے تو اللہ یاد آ رہا ہے، اور اگر پیسہ آ گیا ہے تو ہم نافرمانی کے کاموں میں لگا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارا گھمنڈ چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمونہ کر کے دکھلا دیا۔ آپ ہر شعبے کے اندر اگر زندگی گزار رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو دیکھ لو۔ اسی واسطے اللہ نے مومنین کو مکلف کیا یوں کہہ کر کے، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کا رسول تمہیں جس کام کو کہے اس کو بجا لاؤ، اور جس کام سے روک دے اس سے اپنے آپ کو روک لو، تو تم مومن کہہ۔
آج ہم اپنا گریباں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، ہم تنہائی میں لیٹے تو اپنے بارے میں غور کریں کہ آیا ہماری زندگی کا حصہ جو گزر چکا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمونے کے مطابق، اسوے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور باقی جو ہے وہ کیسے گزر رہا ہے۔ تو آج تہیہ کیجئے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کی طرف نظر ڈالیے۔ وہ چاہتا تو ہمیں کچھ بھی بنا سکتا تھا، اللہ چاہتے تو انسان نہ بنا کر کے حیوان ہمیں بنا سکتا تھا، اللہ چاہتے تو انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کے اندر بھی تبدیل کر سکتا تھا، لیکن بن مانگے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، افضل المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ترین مخلوق ہمیں بنایا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ساری کی ساری مخلوق تو رب کے سامنے جھکی ہوئی ہے، عبادت کر رہی ہے، لیکن جس کو مکلف کیا تھا وہ اس کی عبادت سے دور ہے۔ یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے سامنے رونے کا موقع ہے کہ اللہ سے رو کر کے یہ دعا کریں کہ اللہ تو نے پیدا کیا ہے تو ہمیں استقامت ایمان کی نصیب فرما۔ ہماری زندگی اگر ایمان سے علیحدہ گزر رہی ہے تو ہماری زندگی کو ایمان کی طرف پھیر دے، ورنہ تو اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ مثل الذین کفروا بربہم، حال ان لوگوں کا جو اپنے رب کے منکر ہیں، اعمالہم ان کے اعمال ہیں، کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، وہ جیسا کہ راکھ تیز ہوا کے اندر، طوفانی دن کے اندر، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا ان کی کمائی میں سے، ذالک هو الضلال البعید، یہ وہ ہے بہک کر جو دور جا پڑے ہیں۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے بنائے آسمانوں کو اور زمینوں کو جیسا چاہا، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو لے جاتے تم سب کو اور لے آتے ایک نئی پیدائش۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے اوپر ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔